السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا میں ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسان ذات نے اپنے رب کریم کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا۔ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنایا، اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دیں، اور ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان ذات کی حالت پر رحم آ گیا، اور اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو لوگ رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعاعیں اور آغوش نبوت کی وہ ہستیاں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، سورۃ الزمر آیت نمبر 18۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دیں جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنہوں نے اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر دیں، لیکن اپنے نبی کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر بن مالک اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ یہ چوتھے بھائی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں گم ہو گیا جس کی ان کو کوئی خبر تک نہیں ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لی۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے
نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خوبصورت و خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار اور عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات پائی تو آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اسی لیے دی جاتی تھیں کہ لوگوں تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان، مال، اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر و سمیہ و عمار رضی اللہ تعالی عنہم کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنے ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گھونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیتناک سزائیں جھیل رہے تھے کہ وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی کو دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور زیادہ اذیتناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں۔
کروڑ سلام ہوں اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے اوراق میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ عبرتناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تو اس اندوہناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعہ کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے، اپنا آخری انجام بھی عن قریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے، ظالموں، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن میرے قلب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بو دیا ہے، اس کو تم قیامت تک نہیں اکھاڑ سکو گے، غیظ و غضب میں جل کر مر جاؤ گے، میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کیں کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزہ ہو جاتے، لیکن مرد حق پرست کے ارادے کو نہیں مٹا سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ انفال، یعنی یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جس سن کر انسان کا رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرہ بھر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقلال کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔
پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریزی جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد قلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزے پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزہ ایک عقاب اٹھا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافرہ عورت بچہ اٹھائے بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔
بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بچے نے یہ بتا اے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد العزا رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عذاب بت سے ایک پاک بیزار اور بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اس میں ممبر نہیں تھا، مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت دیں تو ایک ممبر بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک ممبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ زور زور سے روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دلایا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا تو وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اطاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن دبائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔